अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। क्या गलत बात का जवाब दूसरी गलत बात है जो आजकल हम स्टेटमेंट्स देख रहे हैं। अब मौजूदा कुछ 2 हफ्तों से जिस लेवल पर, जिस टेंजेंट पर गुफ्तगू जा रही है, अब न जाने इसका अंजाम क्या होगा। क्या कोई ब्रेक्स हैं, क्या कोई लिहाज है, क्या कोई किसी किस्म का भी कोई रख रखाव बचा है हमारी सियासत में, इस पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले से। फिर क्या अब टाइगर फोर्स बमुकाबला शेर जवान होगा। जो मरियम नवाज साहिबा ने आज खिताब किया, एक नई नौजवानों की वो फोर्स जो है उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, शेर जवान फोर्स उसका नाम लिया गया है। तो वैसे तनकीद की जाती रही थी पीटीआई के ऊपर, उनकी टाइगर फोर्स के ऊपर, तो अब एक पैरेलल अपनी भी एक जो है यूथ फोर्स जो है उसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। बहरहाल इस पर बात करेंगे प्रोग्राम में आगे जाके। चोर डाकू गद्दार का शोर आखिर कब तक? क्या इस मुल्क में सब चोर हैं, सब डाकू हैं, सब गद्दार हैं? इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा सही क़यादत मौजूद है जो जिसके ऊपर कोई ना कोई सवाल ना उठाए गए हों या उठाए जाते रहे हों माजी में? प्रोग्राम इस पर भी बात होगी। आगाज करते हैं जी। बड़ा एक हंगामा खेज दिन इसलिए रहा क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं। जो इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर वहां पहुंचे, वहां पर उन्होंने जो एक नए सूबे की इंतजामी तौर पे ऐलान कर दिया। लेकिन ऑब्वियसली ये जो बयान गुज़श्ता कुछ हफ्तों से पाकिस्तान में हो रहा है, जहां पर एक दूसरे की हुब्बुल वतनी के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो आज वज़ीर आज़म साहब ने अयाज सादिक के उस स्टेटमेंट के जवाब में बाकायदा जो है उन्हें मीर अयाज सादिक किया है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा है, सुनिए। नुकसान मुसलमानों को सबसे ज्यादा पहुंचाया मुसलमानों के मीर जाफर और मीर सादिक ने, और आज हम पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर अयाज सादिकों को देख रहे हैं। ये वो गद्दार आज नरेंद्र मोदी की जुबान बोल रहे हैं। अब तक मेरा पूरा जोर था पाकिस्तान की माशियत ठीक करने का, लेकिन अब जो स्टेट के इदारे हैं इनको अब मैं खुद देखूंगा कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करे। ये जो इस मुल्क को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको कानून के नीचे लेके आए। किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है, ये सारी कौम देखेगी। अयाज सादिक साहब की जो स्टेटमेंट थी, अगर पर्सनली आप मुझसे पूछें तो उसको क्लैरिफाई कर देना चाहिए था, उस पर डट नहीं जाना चाहिए था। कोई कंफ्यूजन है, लोगों की दिल आजारी हुई है, लोगों के इमोशंस उससे हर्ट हुए हैं। अवाम को अगर उस बात पे कोई जो है कोई तकलीफ पहुंची है तो ऐसी स्टेटमेंट्स पे डटा नहीं जाता, कह देते हैं, कोई माजरत कर लेते हैं, कोई दरमियान का रास्ता निकल जाता है। लेकिन बार लगता है कि पीएमएलएन की क़यादत ओवरऑल अब सरदार अयाज सादिक साहब के साथ खड़ी है, और इंडोर्समेंट ना सही तो एटलीस्ट उस बयान को ठीक करने के हवाले से भी कुछ मुतालबा नहीं किया जा रहा। मरीम नवाज साहिबा ने भी आज बात की, उन्होंने भी ये कहा कि अयाज सादिक साहब के बयान के ऊपर तो रद्द अमल आता है, दूसरी स्टेटमेंट पे क्यों नहीं आता? अयाज सादिक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक बयान दिया कि सिलेक्टेड हुकूमत की अभिनंदन को छोड़ते हुए टांगे कांप रही थी, और फिर थोड़ी देर बाद एक बहुत खतरनाक बयान एक वफाकी वजीर की तरफ से आता है, जिसमें उन्होंने शायद ये इम्प्रेशन दुनिया को मिला कि शायद वो जो पुलवामा हमला है उसमें पाकिस्तान मुलविस है। 75% 80% आज उस वफाकी वजीर के बयान का फायदा उठाकर भारत का वजीर आजम हमें चार्जशीट कर रहा है उस वजह से। लेकिन DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और वो अयाज सादिक की बात करते हैं। आपने वफाकी वजीर जो हैं उनके इल्जामात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की? यानी कि फिलहाल कोई भी अपनी स्टेटमेंट के ऊपर दोबारा गौर करने को तैयार नहीं है। कोई इस वक्त कहीं से भी हमें नहीं लग रहा कि मामलात कोई उस पर पानी डलेगा, कोई उसके ऊपर जो है बेहतरी आएगी। इस वक्त जलती पे तेल की ही सूरत हाल है हर स्टेटमेंट के नतीजे में। लेकिन इससे भी ज्यादा एक तशवीशनाक स्टेटमेंट दी जो इंटीरियर मिनिस्टर ने, एजाज शाह साहब ने, और आई एम श्योर वो बड़े होशो हवास में ये बात कर रहे होंगे। उन्होंने जो ये बात कही, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात के नतीजे में जो कुछ खानदानों को तकलीफ उठानी पड़ी, उनको जानों का नजराना पेश करना पड़ा, उसके बारे में जो उन्होंने स्टेटमेंट दी वो बड़ी अलार्मिंग है और बड़ी तकलीफ दे है। एजाज शाह साहब ने क्या कहा, जरा सुनिए। जब हुकूमत ने टेररिज्म के खिलाफ तरीके तालिबान अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अजीब गुलाम मोहम्मद को मार दिया, फिर इफ्तिखार के बेटे को मार दिया, ये रिएक्शन हमारे ये लोग जो कि इस नून के बयानिए के साथ हैं, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत भी करे, तो मुझे लगता है वो वल्नरेबल है। ये
یہ تشویشناک بات اس لیے کیونکہ ANP سے آپ نظریاتی اختلاف کر سکتے ہیں, ان سے آپ بہت اور ایشوز پر اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن کبھی ان پہ یہ الزام نہیں لگ سکتا کہ وہ اسٹیٹ کے یا پاکستان کے آئین کے قانون کے مخالف باتیں کرتے ہیں. وفاقی حکومت کے بارے میں بات کرنا اس وقت کی اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسٹیٹ کے خلاف بات ہو رہی تھی, اور یہی اس کو ملا کر انہوں نے کچھ نون لیگ سے متعلق فرمایا ہے. کسی بھی انٹیریئر منسٹر کو یہ بات بالکل شوبہ نہیں دیتی, اور ظاہر سی بات ہے تکلیف ہوئی پھر ان خاندانوں کو جن کے اپنے پیارے جو تھے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہوئے. میاں افتخار حسین صاحب نے ایک بڑی تکلیف دہ ٹویٹ کی جس میں انہوں نے کہا کہ ریاست وضاحت کرے اعجاز شاہ صاحب سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ. وہ دھمکی آمیز انداز میں بتا رہے ہیں کہ جب ANP نے طالبان کی مخالفت کی تو بلور فیملی کو میاں افتخار یعنی میرے بیٹے کو مار دیا, یہ ریاکشن تھا. اس کے آگے انہوں نے کہا ہے کہ دل خون کے آنسو رو رہا ہے. جوان بیٹے کی لاش اٹھائی تھی میاں افتخار حسین صاحب نے. اس سٹیٹمنٹ سے ڈیفینیٹلی ان کو جو تکلیف پہنچی وہ نظر بھی آ رہی. سمر ہارون بلور صاحبہ نے بھی ٹویٹ کی, اور ظاہر سی بات ہے بلور خاندان نے بھی بہت جانیں دی ہیں. اس وقت دہشت گردی جب عروج پہ تھی وہ کیمپیننگ بھی کرتے تھے, وہ سیاست بھی کرتے تھے, اور وہ وہاں جا کر اتنے مشکل حالات کے اندر انہوں نے سامنا بھی کیا ہر طرح کی دہشت گردی کا. سمر ہارون بلور صاحبہ نے فرمایا ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ اعجاز شاہ کا بلور خاندان اور میاں افتخار حسین کے بارے میں انتہائی ناقابل قبول اور بے معنی گفتگو صرف ان دو خاندانوں نہیں بلکہ پوری عوامی نیشنل پارٹی کے شہداؤں کے خلاف ہے. شہید بشیر احمد بلور اور غازی میاں افتخار حسین کو اسی ریاست نے نشان امتیاز سے نوازا تھا. آگے جا کے وہ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ایک ٹروتھ کمیشن بنایا جانا چاہیے اس حوالے سے تاکہ پتہ چلے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ کس ایما پر دی ہے اعجاز شاہ صاحب نے. پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. عثمان ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, معاون خصوصی برائے امور نوجوانان نفیسہ شاہ صاحبہ, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, پارلیمنٹرین کی سیکرٹری اطلاعات ہیں. عطاء اللہ طاہر صاحب رہنمائے مسلم لیگ نواز کے. ایک غلط بات کا جواب دوسری غلط جواب سے نہیں دیا جا سکتا. اگر کوئی غلط سٹیٹمنٹ دے دی گئی ہے یا صادق کی طرف سے ان کو کلیریفائی کرنا چاہیے, اگر نہیں کر رہے تو وہ پارٹی کا موقف سمجھا جائے گا اور پھر اس کے ریپرکشنز ہوں گے سیاسی بھی. لیکن یہ جو سٹیٹمنٹ بعد میں انٹیریئر منسٹر صاحب کی آئی ہے یہ بالکل میری سمجھ سے باہر ہے. آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب. یہ دیکھو یہ جو سب سے پہلے تو یہ بتائیے وزیر اعظم صاحب آج گئے, یہ کیا نام ہے GB گئے گلگت بلتستان. اب مطلب یہ غدار, یہ مودی کا یار, اور یہ سارے اب یہ انہی کی آپریٹو ورڈز کے اوپر اب سیاست ہوگی فی الحال اگلے 2-3 ہفتوں میں, جب تک کہ شاید الیکشن نہیں ہو جاتا یا پھر اس کے بعد کچھ اور یہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا معاملہ. اب یہی سنیں گے ہم الفاظ ہر طرف. دیکھیں ماریہ, سب سے پہلے تو میں گلگت بلتستان کی عوام کو, لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. بہت بڑا دن تھا ان کے لیے. صوبے کا اعلان کیا گیا. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو وعدہ کیا تھا وہ ایک وعدہ بھی پورا کیا آج. دیکھیں ایک تو جہاں تک سٹیٹمنٹس کی بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو, چاہے ہم حکومتی بینچز ہیں یا اپوزیشن ہے, جو بھی آپ ابھی کلپس دکھا بھی رہی تھیں, کچھ ٹویٹس کی بات کر رہی تھی, ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. بالخصوص جب ہم پارلیمنٹ میں ہیں, فلور آف دا ہاؤس ہیں, اور وہاں جن الفاظ کا ہم چناؤ کریں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر جو سٹیٹمنٹ ہم یہاں دے رہے ہیں اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں آفٹر ورڈز. تو اعجاز صادق صاحب ہوں یا حکومتی بینچز سے ہوں, میں سمجھتا ہوں ہم سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. پرائم منسٹر صاحب نے جو باتیں کی ہیں, دیکھیں لوگ, میں بالخصوص اپوزیشن والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام سے. اب قوم جاگ چکی ہے. پاکستان کے میڈیا نے, میں پاکستان کے میڈیا کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے 5-10 سالوں میں پاکستان کی قوم کو میڈیا نے شعور دے دیا ہے. یہ آج بھی سمجھتے ہیں ماریہ 90 کی دہائی ہے, اس لیے یہ سمجھتے ہیں ہمارے بیانات ریاست مخالف یا جو بھی ہم کر رہے ہیں شاید لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہے ہم کر کے آ رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں گجرانوالہ جلسہ, اس کے بعد پھر یہ کراچی جاتے ہیں, پھر بلوچستان جاتے ہیں, اور پھر آخرکار پارلیمنٹ میں آ کے اعجاز صادق صاحب پہ فی الحال ان کی ریاست مخالف بیانیہ رک چکا ہے. 2 تقاریر میاں نواز شریف صاحب کی سامنے ہیں, سٹریٹ ریاست مخالف بیانیہ. بلوچستان میں آزاد ریاست کا مطالبہ کر دیا جاتا ہے. تو ابھی تک PDMA کے تمام جو جماعتیں ہیں وہ ماں سوائے ریاست کو کمزور کرنے کے حکومت کو کمزور کرنا نہیں چاہ رہے. یہ ریاست کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں جس طرح کے ان کے بیانات ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ ٹھیک ہے آپ کا موقف وجہ ہے کہ پرائم منسٹر, لیکن یہ سوٹ کرتا ہے پرائم منسٹر صاحب کو, وہ کسی کو میر اعجاز صادق کہیں, یہ غدار مودی کی زبان بول رہے ہیں, یہ پرائم منسٹر کے سٹیچر کے مطابق باتیں. دیکھیں جب کیمپیننگ ہو رہی ہے ایون دین یہ بات نہیں کرنی چاہیے. اٹس اے ویری ریسپانسبل آفس. تو اس طرح کی زبان جو ہے کیا یہ معاملات کو ٹھنڈا کرے گی یا مزید آگ لگے گی؟
دیکھیں ماریہ، ریاست کو کمزور کرنے کی بات یا پاکستان کے ادارے بالخصوص ہماری عظیم پاک فوج کو جب نشانہ بنایا جائے گا، چاہے وہ ملک کے اندر دشمن ہوں یا ملک کے باہر، پرائم منسٹر پورے ملک کے ذمہ دار ہیں، تو اس لیے اگر وہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے تو یہ ان کو جواب دینا بنتا ہے۔ اگر ہم ان چکروں میں ہی دیں گے جی اسٹیچر ہے نہیں ہے، دیکھیں انہوں نے ایک بات کی ہے بڑی، میں سمجھتا ہوں آج پرائم منسٹر نے کیٹاگوریکلی کیا اور اس میں کوئی شک نہیں، جو تباہ حال معیشت ہمیں انہوں نے دی پچھلے 2 سال تو اسی کی لگے رہے کہ کس طرح اس کو پٹری پہ لے کے آنا ہے، اور آج جو انہوں نے بات کی ہے اداروں کی اور قانون کی جو انہوں نے بات کی ہے، اصل پرابلم ہی یہ ہے، یہ سارے خود کو قانون سے بالاتر سمجھتے ہیں، پہلی دفعہ یہ قانون کے نیچے آ رہے ہیں اس لیے پھڑ پھڑا رہے ہیں، یہ جو اچھل کود آپ کو نظر آ رہی ہے صرف اس لیے ٹھیک ہے، چلیں آپ سمجھتے ہیں کہ پرسنل انٹرسٹ کی وجہ سے ایسے کریں، ٹھیک ہے، یہ بات کو اس کو میں ڈیبیٹ نہیں کروں گی، یہ آپ لوگوں کا موقف ہے، لیکن میں صرف جس ٹینجنٹ پہ یہ بحث جا رہی ہے یہ بڑی ہی ایک ڈینجرس نیریٹو ہے جی، جس کے اوپر پھر کوئی جو بھی جاتا ہے یہ ایسا رستہ ہے کہ پھر یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، جو جن کے ساتھ آج ہو رہا ہے پہلے انہوں نے کیا ہوا ہے اپنے مخالفین کے ساتھ، تو یہ ایک طرح سے مکافات عمل ہے اور یہ بار بار ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ ہم دیکھیں نہیں ماریہ، یہاں کچھ مختلف ہو رہا ہے اس وقت، ماضی میں اپوزیشن ورسز حکومت ہم لوگ معاملات دیکھتے آئے ہیں، یہ میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں یہ حکومت کو کمزور کرنے کی تیاری نہیں ہے، یہ ریاست کو کمزور کرنے کی تیاری ہے، چاہے وزیر اعظم عمران خان صاحب ہوں یا کسی بھی ملک کا وزیر اعظم، میں سمجھتا ہوں یہ اس کی پرائم پرائورٹی اور رسپانسبلٹی ہے اپنی ریاست کا دفاع کرنا، اور پرائم منسٹر نے آج جو سٹیٹمنٹ دیا میں اسے سپورٹ کرتا ہوں، ان کو واضح پیغام جانا ضروری ہے، جس طرح سے یہ ریاست کو کمزور کرنے کی اور بالخصوص ہماری عظیم پاک فوج کو کمزور کرنے کی یہ پلاننگ کر چکے ہیں، یہ پلاننگ کے ساتھ آن ریکارڈ آ چکا ہے، ایک اینکر باقاعدہ بات کر چکے ہیں کہ یہ ایک پلاننگ کے ساتھ بیان دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ سمجھتے سارا کچھ پلاننگ، لیٹ می آسک اور ایک اور بات میں بتاؤں، پی ایم ایل این میں بہت سے ایسے ان کے کولیگز ہیں جن کے ضمیر زندہ ہیں، بہت سارے ٹاک شوز میں میرے سامنے انہوں نے مذمت کی ہے ان کے بیان کی، اور بہت سے ایسے ہیں جن کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، وہ ابھی بھی کہتے ہیں ہر کوئی اس کے ساتھ نہیں کھڑا، لیکن طالر صاحب اب یہ دیکھیے نا کہ کیا 2 باتیں ہیں کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اب تو مجھے کلیئر ہو گیا مریم نواز صاحبہ کی بات سے بھی، ان کی میں ٹویٹس بھی دیکھ رہی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کہہ دیا ہے صادق صاحب نے کہہ دیا، اس کی مزید کوئی توجیہ یا کوئی اس کی ایکسپلینیشن یا ڈیفینڈ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا پارٹی کا موقف ہے، لیکن اس سے 2 باتیں ہیں کہ ایک تو ڈیفینیٹلی جو یہ امپریشن جاتا ہے کہ شاید پھر یہ کوئی پلانڈ بات کی گئی تھی، جان بوجھ کے جو چوٹ پہنچانے کے لیے، حکومت کو کہنا تھا کہیں اور تیر لگ کہیں اور گیا، معاملات جو ہیں وہ پھر بہت زیادہ بگڑ گئے، اور تیسری بات یہ ہے کہ یا پھر یہ پارٹی کی ہدایت پر اس طرح کی سٹیٹمنٹس بار بار دی جا رہی ہیں، اور پھر ایک پیٹرن ہے، یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا، اور آگے جب تقاریر ہوں گی تو شاید یہ اور اس سے زیادہ بات آگے چلی جائے، تو پھر آپ لوگ حکومت اور ریاست کے درمیان فرق نہیں کر پا رہے، کہنا حکومت کو چاہتے ہیں، اٹیک ریاست کو کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی اس بات کو مان لیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر ایک سیل موجود ہے جو کہ اینٹی پاکستان سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ کوک اپ کرتا ہے، اور اس کے بعد پلاننگ کے تحت ان کو دیا جاتا ہے، جس طرح پلوامہ والی سٹیٹمنٹ تھی فار ایگزامپل، یا عمران خان کی القاعدہ والی سٹیٹمنٹ تھی یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس کے اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی سوچی سمجھی ایک سازش، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایسی سٹیٹمنٹس کوک اپ کرتی ہے، پھر اس کو میڈیا کے اندر ہائی لائٹ کرتی ہے اور اس کے بعد اس کی کلیریفیکیشن دیتی ہے، ایسا ہے نہیں۔ اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں تو میری نظر کے اندر پاکستانی پولیٹیشین جو عوام سے ووٹ لیتا ہے، جو عوام میں جاتا ہے، جو گلی محلوں میں پھر کے لوگوں کے ووٹوں سے کامیاب ہوتا ہے یا ایون ناکام ہوتا ہے، وہ غدار نہیں ہو سکتا، یہ میرا ماننا ہے، یہ میری ایمان کا حصہ ہے، وہ اکراس دا پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہو، اس کا تعلق کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے ہو، سیاستدان جو عوام میں سے آتا ہے وہ غدار نہیں ہوتا، میں اس بارے میں بہت کلیئر ہوں اور اس میں مجھے کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے۔ اب آتے ہیں ایاز صادق صاحب کی بات کے اوپر۔ ایاز صادق صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھارت نے نہ یہ کرنا تھا نہ بھارت کر سکتا تھا، کہ اس کی جرت نہیں تھی۔ انہوں نے جو بات کی اس کا سیاق و سباق اگلے دن ہی ان کی کلیریفیکیشن آ گئی، وہ ان کا ویڈیو بیان میڈیا چینلز پر چلا، وہ کلیئر ہو گیا۔ اب ہوا کیا؟ اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے جو انڈین میڈیا کا نریٹو تھا، جو انڈین میڈیا چینلز اور انڈین اینکرز اس کو رنگ دے رہے تھے، یہاں پہ ہماری مخالفت میں ہمارے اوپوننٹس نے اور خصوصی طور پہ حکمران سیاسی جماعت نے وہی نریٹو لیا جو انڈین چینلز پہ چل رہا تھا، صرف مڈ سلنگنگ کے لیے۔ اور آج 6واں 7واں دن ہے
کسی کو نہیں پتا کہ آٹا 80 روپے کلو ہے, کسی کو نہیں پتا کہ بجلی اور گیس کے بل کتنے مہنگے, کسی کو نہیں پتا کہ چینی 100 روپے کلو ہے. دیکھیے اب آپ نے جو بات کہی, بالکل بالکل میں عرض کر دوں, میں مکمل کر لوں. کسی کو یہ بات نہیں پتا. پرابلم ہماری صاحبہ بڑا کلیئر ہے. عمران خان صاحب کنٹینر سے گرے تھے 2013 کے الیکشن پہ, ہم نے اپنی کیمپین معطل کی تھی, سیدھا ہسپتال ان کے پاس گئے تھے. وزیر اعظم بننے کے بعد نواز شریف صاحب بنی گالا گئے تھے, چوہدری نثار صاحب گاڑی چلا رہے تھے. مساق معیشت کی بات ہو, کشمیر کی بات ہو, مجھے یہ بتائیے کہ یہ 90 کی دہائی میں کس نے دھکیلا ہے, کس نے نعرے لگائے تھے؟ اتنا سیریس اتنا معاملہ نہیں ہے, اتنا ایزی معاملہ نہیں ہے. بیکاز ابھی یہ جو آپ نے کہا اسی وقت نا کہ یہ انڈین میڈیا کے نیریٹو کے اوپر یہ پی ٹی آئی جو ہے آپ کو نشانہ بنا رہی ہے, اسی دن جو فواد چودھری صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی جو کہ کلیئرلی ایک اومیشن تھی. لیٹس بی ویری آنےسٹ, اس کے فوراً بعد انہوں نے اپنے آپ کو کریکٹ کیا, میڈیا نے وہاں اٹھایا, اس کو تروڑا مڑوڑا, وہ بھی غلط تھا. لیکن اس کے بعد اسی سٹیٹمنٹ کو آپ لوگوں کی طرف سے بھی استعمال کیا گیا کہ دیکھیں کہ ایک وزیر کی بات کیسے ایک اینٹی پاکستان بات ہے, کیسے انڈین میڈیا اس کو پلے اپ کر رہا ہے. تو وہی پلے بک آپ لوگ بھی ساتھ ساتھ استعمال کر رہے تھے. آج مریم صاحبہ نے ایگزیکٹلی وہی بات کی ہے. سو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ سبق نہیں سیکھنا ہم نے, جس کے ہاتھ میں جب یہ موقع آئے گا وہ یہ کرے گا. دیکھیے پرابلم کیا ہے. ہم نے جب کارکردگی نہ ہو تو پھر احتساب پہ آ جاؤ, جب احتساب سے کچھ نہ نکلے تو پھر غداری پہ آ جاؤ. ہمارے خلاف تو غداری کے مقدمات ہیں. ہمیں تو یہ دن رات انڈین ایجنٹ, راک ایجنٹ, فلاں. آپ کو یاد ہے جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے, عمران خان صاحب کی ٹویٹس آن ریکارڈ ہیں کہ جب دھماکے ہوتے ہیں انڈیا نواز شریف کو ریسکیو کرنے کے لیے دھماکے کرتا ہے. کین یو بلیو اٹ؟ یعنی یہ بات ماننے میں آتی ہے. مجھے یہ بتائیے, ایاز صادق صاحب کی جب کلیریفیکیشن آ گئی, مجھے بتائیں کہ پاکستان کے دشمنوں کی سکسیس پرابلم صرف طاہر صاحب یہ ہے, طاہر صاحب پرابلم صرف یہ بات ہے کہ جس کو موقع ملتا ہے وہ دوسرے کی وطنی پہ کوشچن کرتے ہیں. نفیسہ صاحبہ میں آپ کو گفتگو میں لے کر آؤں گی, میں آتی ہوں طاہر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. یہ ایگریویٹ کس نے کیا؟ دیکھیں ایگریویٹ کی بات نہیں, یہ ایک طریقہ کار ہے جو آسان ہے. لوگوں کو لگتا ہے اس سے اپنے مخالف کو وہ چوٹ پہنچا سکتے ہیں. یہ بڑا ڈینجرس کارڈ ہے, جس کو موقع ملتا ہے کارڈ کھیلتا ہے اس ملک کے اندر, which is unfortunate. آپ تاریخ میں دیکھ لینا ابھی ریسنٹلی کس نے کیا. سر اس ملک میں سیکیورٹی رسک ملک میں الیکٹڈ پرائم منسٹر کو بھی کہا گیا ہے. لیٹس ناٹ گو ان تاریخ نا. جی نفیسہ صاحبہ یہ مجھے بتائیے نا کہ کیا یہ حب الوطنی کے سب سے پہلے تو جیسے کووڈ کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, میرا خیال ہے کوئی حب الوطنی کا ایک ٹیسٹ ایجاد کر لیں تاکہ وہ سب ٹیسٹ کرائیں, وہ پازیٹیو آئے تو اس کے بعد پھر ان لوگوں کو یا پارٹیز کے اندر ایکٹیو سیاست کرنے دی جائے یا پھر پارلیمنٹ کے آ کے بیٹھنے دیا جائے. بیکاز اس طرح تو ہم سب کسی کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ بھئی کون کس کی رگوں میں کیسا خون دوڑ رہا ہے. دیکھیں سارے جو ایک کیمپین انہوں نے لانچ کی ہے اپوزیشن کے خلاف, پہلے تو کیریکٹر اسیسینیشن کی نیب کے تھرو, جب وہ کام نہیں دے رہی اب ان کو تو پھر غداری پر آ گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. میں بہت افسوس سے کہتی ہوں کہ جو اعجاز شاہ صاحب کی باتیں سنی ہوں گی آپ نے, سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوئی ہیں, ابھی ہم نے چلائی ہے پروگرام کے آغاز میں ہم نے وہ چلایا ہے. دو پیرلل ایونٹس ہوئے. ایک دن ایاز صادق صاحب کی سٹیٹمنٹ آئی اور دوسرے دن اس کے جواب میں جو آپ بھی ریفرنس کی جس کی فواد چودھری صاحب کی آئی. جب ایاز صادق ایک وضاحت دے رہا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے, لیکن جو فواد چودھری وضاحت دے رہا ہے وہ بڑی قابل قبول ہے. حالانکہ اگر ایک طرف انڈین میڈیا نے ریاکٹ کیا ہے تو دوسری طرف خود مودی جو پرائم منسٹر عمران خان کے دوست ہیں, کیونکہ انہوں نے چاہا کہ وہ وزیر اعظم بنے, انہوں نے تو فواد چودھری کی تعریف کی ہے. تو یہ وائڈ دیز ٹو سٹینڈرڈز. اور پھر اسی دوران اتنے سرکولیٹ کر رہے ویڈیوز, پلیز ایک چھوٹی سی لائبریری بنا دیں جہاں خان صاحب ہر کیپٹل دنیا کے میں جا کر انہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی گلہ کرنی, پاکستان کے جو ریاستی ڈھانچہ ہے اس کی گلہ کرنی. اور آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے سارے کہیں دہلی میں یہ بات کر رہے ہیں, کبھی یو ایس میں بات کر رہے ہیں, کبھی یو کے میں بات کر رہے ہیں. تو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز کیوں ہیں اپنی باری. اور اس وقت ہی ہیڈ نو بزنس کہ آپ جی بی کے الیکشن میں گئے ہیں, ہی ہیڈ نو بزنس. ایک تو انہوں نے جو اعلان کیا ہے وہ پری مچور کیا ہے, آپ اسمبلی آنے دیں,
उस असेंबली की मशावरत से जो भी तरामीम होनी है, उसके जवाब में उन्होंने कहा है नफीसा कि मैं हर साल आता हूँ यौम आजादी पे, इस दफा इसीलिए आया हूँ, आगे भी आऊंगा, किसी तरक्याती प्रोजेक्ट का ऐलान नहीं करूंगा। अच्छा, ओके, तो ये गंडापुर क्या कर रहे थे? उनकी आप रिकॉर्डिंग प्लीज प्ले करें। उन्होंने लोगों को ये कहा है कि जितने लाखों आप वोट देंगे उनको करोड़ कन्वर्ट करके हम आपको स्कीम्स देंगे। तो ये क्या ब्राइबरी नहीं है? ये वहां जाकर उन्होंने अपने एटीएम्स खोल दिए हैं, तो इसको ही शुड स्टैंड डिस्क्वालिफाइड। ये क्या तरीका है कि मिनिस्टर जाके वहां पर और इस किस्म के प्रीमेच्योर प्रोमिसेस करना, जब आपको इस वक्त आईनी पोजीशन नहीं पता, आपको इंटरनेशनल जो हमारी कमिटमेंट्स हैं, फिर कश्मीर का इशू उससे लिंक्ड है, ये सारी चीजें अभी रिजॉल्व करना बाकी हैं। आप ये छोड़ दें जो नई असेंबली आएगी और जो पार्लियामेंट होगी, ये उनके बीच में ये है कि वो किस किस्म का अवाम के वहां पर देखकर रुख, उस असेंबली का रुख देखकर और फिर ये फैसला करें। ये कौन होते हैं इस वक्त जाके वहां एक हुब्बुल वतनी का लेक्चर, वहां बेचारे बच्चे और खवातीन बैठी हुई थी, उनको ये बैठकर और हुब्बुल वतनी का लेक्चर देख के आए हैं और फिर ये बात करके आए हैं, तो इस पे तो इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। और आप लोग भी वैसे इसको चैलेंज कर सकते हैं अगर ये हो रहा है कि आपके पास ये है। हमने 2 खत लिखे हैं। हाँ। हमने 2 खत लिखे हैं, आज मैंने प्रेस टॉक भी की है। एक छोटा सा नोटिस तो आया है, लेकिन इट इज नॉट इनफ। इलेक्शन कमिश्नर शुड टेक स्टॉक कि ओपन वायोलेशन हुई है कि मिनिस्टर की आप प्ले करें। हाँ। तो मिनिस्टर कह रहा है कि इतने लाखों करोड़ों जो है वो वोट कन्वर्ट होंगे, विच मींस कि उन्होंने जाके कारोबार शुरू कर दिया। अच्छा नफीसा साहिबा, आपने चूंकि सोशल मीडिया का जिक्र किया तो एक तस्वीर आपने बिलावल भुट्टो की भी देखी होगी, जहां पे उनके कॉन्वॉय के जो इर्द गिर्द गाड़ियां हैं उस पे सिंध का नंबर प्लेट है। जिससे तासुर ये जा रहा है कि सिंध हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग जीबी के अंदर। आपने देखी होगी वो तस्वीर, वरना हम आपको दिखा भी देते हैं। ये क्या सिंध हुकूमत के वसाइल के साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं बिलावल? उस तस्वीर को देख के ये लग रहा है। देखें, चेयरमैन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई इंडिविजुअली कोई आया है, कोई भी आया है नंबर प्लेट लेकर, बेशक इसका इलेक्शन कमीशन नोटिस दे। जहां तक चेयरमैन की बात है, चेयरमैन की कॉन्वॉय की बात है, चेयरमैन बजाते खुद, क्योंकि कई लोग आते हैं वहां, हम लोग खुद अपने इलाके में कैंपेन करते हैं तो 100 लोग इधर उधर से आ जाते हैं, तो किसी को क्या पता ये कहां से आया है, कौन है। तो दैट यू कैन इन्वेस्टिगेट दैट, इसका कोई इशू नहीं। लेकिन ये तो ग्लेरिंग इशू है कि मिनिस्टर बैठकर फुल स्टेट मशीनरी इस्तेमाल करके, केयरटेकर्स के साथ मीटिंग करके और बिजली पानी गैस की स्कीमें प्रॉमिस कर रहा है। ठीक है, चलो मुझे ब्रेक पे जाने, वापस आएंगे तो इट इज द वे फॉरवर्ड, इस पर हम बात करेंगे, क्योंकि इस सारे मामले का कोई ना कोई सियासी हल ही होगा। सियासी लोग बैठकर सियासी तौर पे बात करके ही हल निकाले तो बेहतर है, वरना कोई और अगर आपके लिए टेलर मेड हल पेश करता है तो उससे नुकसान डेमोक्रेसी का ही होता है। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी, हमारे साथ रहिए। आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? क्या इसी तरह एक दूसरे को चोर गद्दार, गद्दार चोर कहते कहते अगले बाकी जो ये साल है ये गुजर जाएंगे, पहले इलेक्शन से जो है ये, या इसका कोई रास्ता भी निकालना है, कोई मिल बैठ के बात करनी है, कोई इसको डायलॉग के जरिए बात को आगे लेकर जाना है? बहरहाल PMLN की तरफ से एक तजवीज आई है, लेकिन बहरहाल ये कितनी प्रैक्टिकल है, क्योंकि जिन इदारों के सरबराहान के बारे में आप बात कर रहे हैं, फिर आप उन्हीं से कह रहे हैं कि वो नोटिस भी लें। राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा क्या कि किस तरह मामला सॉल्व हो सकता है, सुनिए। ये आग जो है ये इस वक्त जो है ये सिर्फ ईवानों में है या ये अदालतों में है? इंतकाम की आग जो है ये गली मोहल्लों तक जो है, जो जब फैल जाएगी तो फिर जो है वो हालात जो है वो किसी के बस में नहीं रहेंगे। मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, चेयरमैन नैब से, आर्मी चीफ से, सबसे ये अपील है कि वो इस सूरत हाल को देखें। तारड़ साहब, इस सूरत हाल को देखें, इसका नोटिस लें। तो इनमें से जो 2 शख्सियात हैं वो तो ऑलरेडी आपके नजदीक, उनसे तो आपके शिकवे हैं, गिले हैं, शिकायतें हैं, तो वो उसको देखें, फिर क्या करें? मतलब आपकी तरफ से तजवीज क्या है, बजाय इसके कि भाई कि नए इलेक्शंस के अलावा कोई और कोई तजवीज है, या ये नोटिस लेके क्या करें ये हजरात? देखिए, जब नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज आते हैं ना जी, तो इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि एक बिल्कुल लाइन ड्रॉ हो जानी चाहिए कि इसके ऊपर चाहे वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग का मामला हो, वो कोई भी मामला हो, उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बट एक मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं मारिया साहिबा, थिंग्स आर समटाइम्स लर्न द हार्ड वे। इंसान जो है वो सख्ती से गुजर के सीखता है। मुझे ये लगता है कि देखें, हम और पीपल्स पार्टी, हमने 90 की दहाई में बहुत गलतियां भी की,
انتقامی سیاست کا حصہ بھی بنے، اور ایک عروج کی انتقامی سیاست تھی، اس بات کو ماننا چاہیے. مگر ہم نے برے وقت میں سیکھا اور چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا، اور اس کے بعد کوئی اس طرح کے سنگین معاملات نہیں ہوئے. ویسے ہوئے ہیں طارق صاحب، گورنر راج لگ گیا تھا، پھر وہ آپ لوگ ریلی لے کر جا رہے تھے افتخار چودھری صاحب کے حوالے سے، وہ میمو گیٹ ہو گیا، ہوا ہے، لیکن اٹس ناٹ دیٹ سمپل. لیکن ٹھیک ہے جی، نہیں بٹ دیکھیے، نہیں سیاسی انتقام اس لیول کا نہیں ہوا جو 90 کی دہائی میں تھا، بڑی میچورٹی کا ثبوت دیا. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ اس طرح سیکھیں گے نہیں، آئی وش دیم ویل، مگر مجھے لگتا ہے کہ یہ جتنے سکینڈلز ہیں دوائیوں کا، آٹے کا، چینی کا، بجلی کا، یہ کوئی دور آئے گا یہ بھی جیلوں میں جائیں گے، ان پہ بھی احتساب ہوگا. جو پبلک منی کی کرپشن ہوئی ہے اور بڑی بے لاگ قسم کی ہوئی ہے. جہانگیر خان ترین صاحب باہر بیٹھے ہیں، بلین ٹری سونامی کا کوئی پتہ نہیں ہے. فورن فنڈنگ اکاؤنٹس کیس کے اندر کن کن ممالک نے فنڈنگ کی ہے، کہاں سے فنڈنگ کی ہے، کبھی سٹے آرڈر ہے، کبھی سیگا راز میں رکھا جائے، کبھی جو ہے وہ دائرہ اختیار چیلنج ہوتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا. تو 100 ارب کی بی آر ٹی ہے، کئی معاملات ہیں. لیکن وے فارورڈ کیا ہے طارق صاحب؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں، یہ صحیح میں تو آپ کو اپنی پریڈکشن بتا رہا ہوں کہ کل کو when the law will take its course اور قانون حرکت میں آئے گا، اور جو پبلک فنڈز میں پبلک منی کی کرپشن ان لوگوں نے کی ہے، یہ جیلوں میں جائیں گے، یہ پھر سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ریاستی امور کو سر انجام دیا جاتا ہے. ہم تو دیکھیں، ہم نے کشمیر کا معاملہ ہو جوائنٹ ریزولوشن پہ سپورٹ کیا، وہ کوئی بھی معاملہ ہو، مگر ٹریجری بینچز پہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں علی محمد خان تھوڑی ایک بات کرتے تھے ریزنیبل. انہیں خان صاحب نے ڈانٹا کہ تم چور کو چور نہیں کہتے، تم بزدل ہو، تم مصلحت سے کام لیتے ہو. جہاں یہ معاملات ہوں گے کہ جہاں پہ بدتمیزی اور بد تہذیبی کرنے والوں کو پارٹی میں اوپر لایا جائے گا تو وہاں پھر ایسا ہی ہوگا. مجھے نہیں یاد کہ ایون دھرنوں کے دوران میاں نواز شریف نے کبھی خان صاحب کے علاوہ بات کی ہو. وہ تو مطلب اتنی شائستگی سے زبان استعمال کرتے. آج بھی ہمیں منع کیا جاتا ہے آپ نے ذاتی اٹیک کسی پہ نہیں کرنا، آپ نے ایک لیول سے گر کے نیچے بات نہیں کرنی. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ they will learn the hard way. یہ جیلوں میں جائیں گے. مجھے ڈار صاحب سے پوچھنے دیں، بیکاز جو بھی ہے حکومت کی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک انیشیٹو لینے کی ذمہ داری ہوتی ہے، چاہے حالات کتنے بھی بگڑ جائیں یا چاہے حالات میں جو کچھ بھی اتار چڑھاؤ ہوا ہے. اگر کسی بھی سیاسی صورتحال سے نکلنا ہے تو فارچونیٹلی جو بھی ہو حکومت کو لینا پڑتا ہے انیشیٹو. تو ڈار صاحب یہ کیا ہے وے فارورڈ؟ کیا اگلے 6 7 8 ماہ یہ ایک دوسرے کو چور چور غدار غدار کہنے میں گزاریں گے؟ دیکھیں، وے فارورڈ تو یہی ہے، حکومت اپنی گورننس پہ توجہ دے رہی ہے. اپوزیشن کا کام ہے عوام کی بات کریں. جب پی ڈی ایم اے انہوں نے بنائی تو عام آدمی کا، غریب آدمی کا پاکستان میں یہ خیال تھا کہ یہ ہماری بات کریں گے جلسے جلوسوں میں. غریب آدمی تو خود سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے کہ یہ ہماری بات کرنے کی بجائے ریاست کو کمزور کرنے کی بات کر رہے ہیں، آرمی چیف کی بات کر رہے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی کی بات کر رہے ہیں، بلوچستان کو آزاد ریاست بنانے کی بات کر رہے ہیں. پاکستان کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں جب انڈیا حملہ کرنے لگا تھا. پاکستان کی وہ جیت، قوم کا وہ فخر، اس کو انہوں نے ایسا پورٹریٹ کیا کہ جیسے ہم لوگ کمزور ہیں، جیسے ہم بزدل قوم ہیں. تو اس طرح کی جب یہ سپیچز کریں گے تو یہ اپنے کام پہ توجہ دیں، عوام کی بات کریں. اور دوسرا، ماریہ، میں ابھی رانا ثناءاللہ صاحب کو سن رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے انتہائی خطرناک بات کی ہے، اور وہ اپنا مائنڈ سیٹ ریفلیکٹ کر رہا تھا ان کا اس سٹیٹمنٹ میں کہ یہ لڑائی گلی محلوں کی سطح تک آنی ہے. ان کی پلاننگ دیکھیں. میں پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں، گلی محلے کے اندر یہ نوجوانوں کو لڑانا چاہتے ہیں، جس کی بنیاد آج انہوں نے شیر جوان فورس کی شکل میں رکھی ہے. یہ قوم جاگ چکی ہے. ان کا مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ گلی محلوں میں قوم کو لڑا دو. لیکن ڈار صاحب یہ لڑانے کے لیے یہ تو ریکارڈ پہ رکھنا ہے. یوتھ ونگ آرگنائز کیا ہے انہوں نے، جیسے آپ لوگوں کو ایک ٹائیگر ونگ ہے. ویسے بائی دا وے وہ آپ کے ٹائیگر ونگ کے بارے میں پلیز ایک کلیریفیکیشن دے لوں. طاہر صاحب ایک کلیریفیکیشن سن لیں. ایک بات سن لیں میری، بڑی دی ہے، صرف ایک میں نے بھی 6 ماہ ٹائیگر فورس کی بڑی کلیریفیکیشن آپ لوگوں کو دیتا تھا. اچھا میرا خیال ہے میں اگر آپ ٹھہر جائیں، میں ذرا ٹائیگر فورس کے بارے میں کچھ نوادرات اور ارشادات میں نے ویسے جمع کیے ہیں. اس کا ان کے ناقدین میں بڑے لوگ شامل ہیں. سو اور ویسے آئرنی ہے کہ جو پی ایم ایل این نے اپنی فورس کا نام بھی آج وہ شیر جوان فورس غالباً رکھا ہے. وہ فورس نہیں ہے ہماری صاحبہ، یہ غلط غلط تاثر دے رہی ہے. نہیں، یہ کیا ہے؟ ٹھہر جائے ڈار صاحب، پہلے آپ انہیں بتانے دیں. جی میں وہاں پہ تھا نا جی لانچ پہ، میرا کچھ اس میں حصہ ہے. جی بتائیں. ان کا جس طرح انہوں نے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن بنائی تھی، ہمارا یہ اسٹوڈنٹس کا ونگ ہے جس کے اندر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی سے، لاہور اسکول آف اکنامکس سے
پڑھے لکھے بچے بچیاں آئے تھے. مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اتنی انسیکیورٹی کیسے پھیل گئی. اور وہ تو انہوں نے بیچارے ایک بچے نے گٹار پکڑ کے دل دل پاکستان گایا وہاں پہ اور باتیں ہو رہی تھیں, وہاں پہ ایکڈیمک باتیں ہوئی ہیں. میں تو حیران ہوں کہ اس کو ٹائیگر فورس سے کمپیئر کیوں اور کیسے کیا جا رہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹائیگر فورس نہ یوتھ کی فورس ہے, نہ وہ کوئی سٹوڈنٹس کی فورس ہے. وہ تو آپ نے دکانوں پہ اور ادھر ادھر کرنے پہ لگایا اور اس کو سیاسی فورس کا رنگ دیا ہے. ہم تو ایک کالج اور یونیورسٹیز کے حوالے سے اپنے سٹوڈنٹس کو باقاعدہ ایک ری آرگنائزیشن کر رہے ہیں. اور یہ آپ کی این ایس ایف سے ڈیفرنٹ ہوگی, یہ ڈیفرنٹ کیونکہ آپ کی این ایس ایف بھی, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. جی بالکل, یہ اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور یہ ہم نے ایک ایکڈیمک ڈیبیٹ اور ایک تھنک ٹینک کے طور پہ اس کو شروع کیا ہے. اور دیکھیے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اسٹوڈنٹس موومنٹ, باقاعدہ اس کے لوگوں میں یہ بات جو ہے وہ لکھی گئی ہے. تو یہ بالکل ایک غلط تاثر ہے جو دیا جا رہا ہے. اور میں کیونکہ وہاں اس میں انوالو ہوں سارے اس کے پروسیس میں, آج لانچ پہ بھی آئی واز دیر, تو یہ ایسی بات نہیں ہے اور نہ اس کو کوئی بہت اس طرح سے سیاسی طور پہ استعمال کیا جائے گا. یہ ایک اس میں اویئرنس بھی ہوگی. یہ پڑھے لکھے بچے بچیاں ہیں, اس کو بالکل آپ نے کلیئر کر دیا. نفیسہ صاحبہ, یہ میں وے فارورڈ کی بات کر رہی ہوں. ڈاکٹر صاحب میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. ماریہ پلیز مجھے ایک منٹ دیجیے گا. ماریہ دیکھیں, اللہ الحق ہے, انہوں نے پاکستان کے بہادر نوجوان جو ٹائیگر فورس میں آئے رضاکارانہ طور پر, بغیر معاوضے کے, بغیر تنخواہ کے, لالچ کے, لاکھوں نوجوانوں نے کام کیا اور انہوں نے تہذیب کی, ان کی تنقید کا نشانہ بنایا ہٹلر فورس کا. اور آج یہ جب اپنی فورس بنا کے آئے ہیں اور یہ ابھی کہہ رہے تھے جی یہ اسٹوڈنٹ فورس ہے, ان کی ایم ایس ایف مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن, اس کی بھی تصدیق کر رہے ہیں. یہ آج کہہ رہے ہیں یہ ہم نے آئی ایس ایف جیسے انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے اس طرح بنا دی ہے. تو ایم ایس ایف کے نوجوانوں کو میں یہی کہوں گا کہ آپ دیکھ لیں آپ کی لیڈرشپ کیا کیا رنگ دکھا رہی ہے. اچھا چلے مجھے بحث کو آگے بڑھانا ہے, قربانی ہے ماضی میں, مجھے بحث کو آگے بڑھانا ہے. دیکھیں میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, ایک آخری بات, ہماری آخری بات. آپ کو ایم ایس ایف کے فنکشن سے بلاؤں. چلے مجھے بحث کو آگے بڑھانا ہے. میں آ رہا ہوں آپ کی بیانیے پہ. ماریہ میں امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں. 30 سیکنڈز میں انہوں نے ایم ایس ایف کا جتنا درد ہے نا آپ کو, جتنا درد ایم ایس ایف کا, میں آپ کو ایم ایس ایف کا نائب صدر بنا دیتا ہوں. آ جائیں, جوائن کرنا چاہتے ہیں, جوائن کرنا چاہتے ہیں. نہیں, آپ جتنی ایم ایس ایف کی تعریف کر رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے آپ کا دل کر رہا ہے کہ آپ ایم ایس ایف جوائن کر لیں. اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, مجھے انٹرپٹ کر رہے ہیں, مجھے انٹرپٹ کر رہے ہیں کیونکہ میں بات کرنے لگا ہوں نا. سن لو حوصلے سے جو میں بات کرنے لگا ہوں میرے بھائی, اب حوصلے سے سنو جو میں بات کرنے لگا ہوں. چلے بحث کو مجھے آگے بڑھانا ہے, مجھے بحث کو آگے بڑھانا ہے. سن تو لو میرے بھائی. چلے میں دوبارہ آتی ہوں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس شخص نے لا کی ڈگری کیسے لی ہے, بات ہی نہیں کرنی آتی. چلے سننے ذرا حوصلے سے, مجھے امپورٹنٹ بات کرنی ہے. چلے اب آپ دونوں ذرا تھوڑا ٹھنڈا پانی پی لیں. میں نفیسہ صاحبہ سے پہلے گفتگو کر لیتی ہوں, آپ کی بات سنوں گی. میں آپ کی بات سنوں. نفیسہ وے فارورڈ کیا ہے نفیسہ, بیکاز یہ تو بحث ابھی یہ ٹھیک ہے یہ ہوگی, لیکن کیا اسی طریقے سے اگلے 2-3 ماہ ٹیمپریچر اوپر رہے گا؟ بیکاز آبویسلی آپ لوگوں نے آگے جلسے کرنے ہیں, پھر اس کے علاوہ اسلام آباد بھی لے کے آنا ہے, آپ لوگوں نے اپنا جو بھی ریلی ہوگی وٹ ایور اس کی جو شکل نکلے گی. تو ابھی ہم یہی سیاست دیکھ رہے ہیں اگلے 3-4-6 مہینے. دیکھیں, پہلے تو انہوں نے ڈار صاحب کو بری لگی جو بات رانا ثناءاللہ نے کی, لیکن حقیقت یہ ہے اگر ان کا آپ ماضی دیکھ لیں تو ماضی میں یہ جو انہوں نے 3-4 مہینے کا دھرنا کیا, اس وقت بھی ان کے عزائم یہی تھے کہ ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے کے جائیں, اور اس وقت بھی ان کے عزائم یہی ہیں. جس طریقے سے متنازع وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں پی ڈی ایم کو, ایک بہت ہی سمپل اس کا میسج ہے, اس کا سمپل بیانیہ ہے. ہم لوگ جمہوریت, زیادہ جمہوریت چاہتے ہیں, ہم لوگ سلیکٹڈ کا خاتمہ چاہتے ہیں. اس کو یہ کسی اور ٹریک پر لے کے جا رہے ہیں. جب اس قسم کی آپ ڈیوائزونیس کریں, یہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈائیلاگ نام کی کوئی چیز نہیں پتا, اپوزیشن سے ان کو بات نہیں کرنی, پارلیمنٹ کو ان کو کمزور کرنا ہے. جب آپ جو چینلز ہیں, جو ڈیموکریٹک چینلز ہیں, جہاں پر بات چیت ہو سکتی ہے, ایشوز ریزالو ہو سکتا ہے, وہاں جب آپ اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو پھر اپوزیشن کو آپ دھکا دے کے آپ سٹریٹ پر ہی آپ نے ڈالا ہے. تو خانہ جنگی دوسرا یہ ٹائیگر فورس کا, مجھے اپنا ٹائیگر فورس کا مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں, مجھے نہیں پتا, I don't want to get into what PMLN is doing, but ٹائیگر فورس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. یہ آگے جا کر انہوں نے اپنے کپتان بنائے ہوئے, ایک دوسرے کو خط لکھ رہے ہیں, ڈسپلنری ایکشن کر رہے ہیں. دوسرا, یہ پرائم منسٹر کی ویب سائٹ, پرائم منسٹر کی سیکرٹری ویب سائٹ پر ہے
दिस इज इलीगल। मुझे हैरत है कि कोर्ट्स कहाँ हैं हमारे। कल को ये तालिबान या विजिलेंटेज बन सकते हैं, इनको लगाया हुआ है कि आप जाके कीमतें चेक करें, फिर आप जाके दुकानदारों को जो है वो तंग करें। इट इज एब्सोल्युटली इसका जवाब डार साहब ये देंगे। एक विजिलेंटे फोर्स है, इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, इसको खत्म करें। अगर आपको वॉलंटियर्स बनाने हैं, इस वक्त हमारे पास एक ऑफिशियल वॉलंटियर, नेशनल वॉलंटियर मूवमेंट जो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने अगर क्रिएट किए थे वॉलंटियर्स, वो ऑफिशियल चैनल कानून साजी के जरिए और इदारा बना के, इनकी तरह नहीं एक फोर्स बना के उनको यूनिफॉर्म पहनाकर और उनको आपने पीछे लगा दिया है कि दुकानदारों को जाके उनकी कानूनी हैसियत के हवाले से डार साहब आप रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि सर ये एक खदशा है कि ये किस रोल की तरह ऑपरेट करेंगे और ये कोई विजिलेंटे तो नहीं बन जाएगी। हाँ, विजिलेंटेज ये तो सिविल वॉर की तरफ धकेल रहे हैं हमें इनके थ्रू। अच्छा प्लीज मेरी दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से अब गुजारिश है, 1 मिनट मुझे सुकून से बात करने दे, फिर आप अपनी बारी पे बोलिएगा। देखिए, टाइगर फोर्स बकायदा एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बनाई गई है और इसमें डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर इंतजामिया के अंडर वो उनके साथ मिलके काम कर रही है। कोई उनके पास कानूनी इख्तियार नहीं है, सिर्फ वो निशानदेही कर रहे हैं। नफीसा शाह साहिबा कम अज कम जो उन्होंने बहादुरी के साथ लाखों नौजवानों ने कोरोना की आंख में आंख डालकर उसका मुकाबला किया अपने प्राइम मिनिस्टर की कॉल पे, उनकी बहादुरी पे आप उन्हें सलाम करें। ये हमारे नेशनल हीरोज हैं। सियासत ना आप प्लीज इन पे करें। हो सकता है इसमें पीपल्स पार्टी के भी नौजवान हो। सिंध के 1.5 लाख नौजवान रजिस्टर्ड हुए थे मारिया, और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन ने, मुराद अली शाह साहब ने, वजीर आला सिंध ने तावन नहीं किया। सिंध से मुझे मैसेजेस आते रहे, हम काम करना चाहते हैं। हौसला करें बीबी, हौसला करें, आप जरा हौसला करें, सुने मेरी पूरी बात, सुने मुझे पूरी बात प्लीज करने दें। और आपने सिंध के नौजवानों की तस्दीक की, 1.5 लाख नौजवान सिंध की खिदमत करना चाहते थे। अगर आपने नफीसा सवाल पूछे हैं तो कोई जवाब देंगे तो हुकूमत जवाब देगी ना, हुकूमत से तो जवाब उन्हीं से लेंगे ना, मतलब मैं तो नहीं दे सकती। सवाल कर रही थी, अब जब आप टाइगर फोर्स पे ताबड़तोड़ हमले कर रही थी, मैं बोला हूं बीच में, तो अब हौसले से आप दोनों सुना करें, आदत डालें। यही इनका प्रॉब्लम है, यही अपोजिशन का प्रॉब्लम है। एक सेकंड, डार साहब तारड़ साहब का सवाल भी ले लें, फिर इकट्ठे जवाब दीजिए क्विकली। तारड़ साहब एक सवाल ले लें। मेरा कानूनी सवाल है कि जो नोटिफिकेशन किया गया किस लॉ के तहत किया गया? चले बस ठीक है जी, डार साहब जवाब आपने देना है। देखिए, जिस तरह दूसरे नोटिफिकेशन किए जाते हैं, आ जाना कल भाई मेरे पास। अगर आपने कोई ले ही ली है ऐसी जैली डिग्री ला की, तो आपको बिठा के पढ़ा भी देखें, दिखा भी देंगे कि किस कानून के तहत नोटिफिकेशन किया गया है। अब मैं असल बात करना चाह रहा हूं। बात यह है मारिया कि मरियम सफदर ने आज जो स्पीच की है नौजवानों से, अपने शेरे जवान से, पता है क्या कह रही थी? आप लोगों ने वोट को इज्जत दो की तहरीक में मेरा साथ देना है। पहले तो मैं इनसे ही पूछता हूं, जो ये वोट को इज्जत दो की बात करते हैं, अगर ये वाकई वोट को इज्जत देना चाहते हैं तो फिर मियां नवाज शरीफ का काम है अपने वोटर में मौजूद हो, हालात कैसे ही क्यों ना हो, अपने वोटर में आए, उनको इज्जत दें। तब इनकी वोट की इज्जत कहां थी जब डंडों के साथ इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे हमला किया था? कब इनकी वोट की इज्जत कहां थी जब पूरी दुनिया में पनामा लीक्स हुई थी? मेरे पास क्या वो पनामा लीक्स जनरल बाजवा ने की थी? क्या वो पनामा लीक्स DGISI ने की थी? क्या हमारी अजीम पाक फौज ने वो करप्शन का स्कैंडल ब्रेक किया था? और उसके ऊपर जब हाई पाक 1 A1 फील्ड अपार्टमेंट्स की रसीदें ना दे सके, तब इन्होंने वोट को क्या इज्जत दी थी? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, किस वोट को इज्जत देने की ये बात कर रहे हैं जिसमें इनकी करप्शन बचानी है? बहस कुछ और थी। बहस का जो दारोमदार था, जो खदोखाल थे, वो ये थे कि हमने आगे का रास्ता क्या बेहतर नजर आता है, जिससे ये टेंशन को डिफ्यूज किया जाए, लेकिन बहरहाल अभी कोई दूर दूर तक इसके आसार दिखाई नहीं दे रहे। बहुत शुक्रिया हमारे तीनों मेहमानों का। वापस आएंगे तो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से आपके साथ कुछ दिलचस्प इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। इलेक्शन वहां होने जा रहा है, वहां कौन सी पार्टी कहां पे इस वक्त खड़ी है, इससे हवाले से हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी जो अमल है उससे पहले की तैयारियां इस वक्त हो रही हैं। जरा हम आपको क्विकली बता दें कि वहां पर इस वक्त हो क्या रहा है। पाकिस्तान का जो 5वां सूबा 1 नवंबर 2020 यानी आज के दिन वजीर आज़म इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान की यौम आज़ादी के दिन GB को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को मद्देनजर रख के अबूरी सूबे की हैसियत देने का ऐलान किया है। गिलगित बल्तिस्तान को सूबे की हैसियत देने के लिए आइन की जो शिक इस्तेमाल होगी वो 51, 257 और 258 है, जिसमें तरमीम की जाएंगी। 15 नवंबर गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात हैं और कुल आबादी वहां पर 14 लाख है, मजमूई वोटर्स वहां पर 7 लाख हैं, 3 डिवीजन है, 14 अजला हैं, 24 इंतखाबी हल्के हैं, 6 खवातीन, 3 टेक्नोक्रेट्स की
मखसूस नशिस्तें हैं और यूं कुल मिलाकर 33 सीट्स पर ही इलेक्शन होगा। 24 इंतखाबी नशिस्तों पर उम्मीदवार कितने हैं? कुल 330 उम्मीदवार मैदान में होंगे। तहरीक इंसाफ के 24, पीपल्स पार्टी के 22 और मुस्लिम लीग नून के 18। अगर आप गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कुछ नहीं जानते थे तो इस 1 मिनट में आप काफी कुछ जान चुके हैं इस इंतखाब से मुतालिक। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।